اسرائیل پارٹنرشپ جو ہے وہ پاکستان میں اب اس طرح نہیں دیکھی جاتی جیسے پہلے دیکھی جاتی تھی، لیکن پھر بھی یہاں پہ ایک دائیں بازو کا جو طبقہ ہے وہ انڈیا اسرائیل نیکسس کو سمجھتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا اسرائیل کے 10 ایئر ڈیفنس پارٹنرشپ کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ جو ڈیفنس ایکوزیشن کونسل ہے جو کہ انڈیا کے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ جو ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے تقریباً 8,000 کروڑ کی جو آرمڈ فورسز ماڈرنائزیشن پلان تیار کیا ہے جسے میک ان انڈیا کہہ رہے ہیں وہ، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بڑے پیمانے پہ یہ جو ڈیفنس ایکوزیشن کونسل ہے، انہوں نے اسی کل اس چیز کو کیا ہے کہ جی ہمیں جو ڈومیسٹک جو میک ان انڈیا کانسیپٹ لے کے آنا ہے کہ 8,000 کروڑ کی انویسٹمنٹس کرنی ہے وین اٹ کمز ٹو میک ان انڈیا، انٹرنل ڈیزائن ڈیولپمنٹ اور مینوفیکچرنگ جو کرنی ہے وہ انٹرنل کرنی ہے۔ اب باہر سے وہ جو کیونکہ بڑے بڑے بلز دینے پڑتے ہیں، رافیل خریدنے پڑتے ہیں، تو اور انڈیا اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں وین اٹ کمز ٹو ڈیفنس اکوپمنٹ کے حوالے سے۔ اچھا، اب یہ جو ہے کہ انڈیا کو پتا ہے کہ ہم نے اگر 8,000 کروڑ رکھا ہوا ہے ڈیفنس کے لیے تو اس کے لیے وہ جیویز کرنے پڑتے ہیں، جوائنٹ وینچر کرنے پڑیں گے، یا کسی کے ساتھ اگر پروکیورمنٹ کرنی ہے، پروڈکشن کرنی ہے، ریسرچ کرنی ہے، ڈیولپمنٹ ہوگی، تو وہ سمجھتے ہیں اسرائیل از دا موسٹ سوٹیبل کنٹری فار ان کی جو ٹیکنالوجیکل اسسٹنس اینڈ وہ جو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہے اس میں بڑا ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کا سب سے بڑا ملٹری ہارڈ ویئر بائر ہے اس وقت، سب سے بڑا۔ اور جو اسٹاک ہوم جو انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے اس کی رپورٹ کے مطابق جو پچھلے 4 سالوں میں جو ہے وہ اسرائیل تقریباً دنیا کا 3% جو گلوبل ٹوٹل ایکسپورٹ ہے ویپن کی وہ اسرائیل سے ہوئی ہے۔ اور اس کو دیکھا جائے جو اس حوالے سے جو سب سے زیادہ جو اسرائیل کی آرمز ہیں وہ انڈیا میں ہیں، تقریباً 45% جو ٹوٹل اماؤنٹ کا ویپن ہے وہ انڈیا نے خریدا، اس کے بعد پھر آذربائیجان اینڈ ویتنام۔ اور تقریباً دوستو جو ایک اور اہم اسٹیٹسٹک ہے، تقریباً $1 بلین کی اس وقت سالانہ جو انڈیا ہے وہ خرید رہا ہے، ویپن خرید رہا ہے اسرائیل سے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ جو HP ہیرون جو اسرائیلی ایروسپیس انڈسٹریز نے بنائے ہوئے ہیں ڈرون جن کی تقریباً مالیت $200 ملین کی تھی، وہ 4 انہوں نے لیے تھے، اور پہلے لیز پہ بھی لیے تھے کیونکہ ان کو امیڈیٹلی چاہیے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر جو ہے وہ حالات وہاں چل رہی تھی۔ اب سعودی عرب کا بھی پاکستان میں شاید پریشر تھا کہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے، لیکن پاکستان میں کوئی بھی پرائم منسٹر یہاں پہ اتنا پاپولر نہیں ہے کہ وہ جو فیصلہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے تو اس کے خلاف پریشر نہ آئے۔ سو اسرائیل کے خلاف بولنا از اے ٹرینڈ that makes you popular، لیکن اسرائیل کے حق میں بولنا یا ڈائلاگ کی بات کرنا وہ نہیں ہو سکتا۔ جنرل مشرف نے، اگر آپ کو یاد ہو، اس وقت جو ان کے فارن منسٹر تھے خورشید قصوری، وہ اس وقت اسرائیل کے فارن منسٹر سے انہوں نے ملاقاتیں کی، اور آئی تھنک جنرل اسمبلی میں اور جگہوں پہ، لیکن اس وقت یہ بات چل رہی تھی کہ شاید کوئی ڈائلاگ ہوگا، لیکن وہ بات میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ سو اب جو جا کے پاکستان کے لیے چوائس آ جاتی ہے کہ کیا انڈیا نے تو اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے انڈیپینڈنٹ رکھا ہوا ہے ان ٹرمز آف کہ انہوں نے وہ فرانس کے ساتھ بھی انگیج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ امریکہ سے بھی اسلحہ لے رہے ہیں، وہ اسرائیل سے بھی اسلحہ لے رہے ہیں، انہوں نے باقی جو بہت سارے یورپین ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی اسلحہ جو ہے ان سے شیئر کرتے ہیں، ایکسچینج کرتے ہیں، اور اپنی جو اسٹریٹجک اٹانومی ہے اس کو انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے۔ یہ دس از واٹ گیوز دیم۔ ہم نے اوبیسلی اس حوالے سے کہ سب سے پہلے تو ہمارے بجٹ کنسٹرینٹس ہیں، پھر ہمارے آئیڈیالوجیکل کنسٹرینٹس۔ حماس جو ہے اس کو ظاہری بات ہے جو ایرانین ریولوشنری گارڈ وہ اس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ ایرانی پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات ہے انڈیا کی ایران سے بھی بڑی اچھی دوستی ہے، اور ایران حماس کو سپورٹ کرتا ہے، بٹ انڈیا ول اسٹے سائلنٹ آن دیٹ۔ لیکن وہ ظاہری بات ہے وہ کیونکہ عرب ورلڈ کا ایشو ہے تو انڈیا ڈزنٹ پے مچ اٹینشن ٹو اٹ، لیکن انڈیا اسٹینڈز ود اسرائیل، یہ چل رہا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ انڈیا کے اندر ظاہری بات ہے، بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ چیز ہوگی، دوسرا یہ حماس کو اس طرح کی کاروائیاں نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ آپ کے سامنے میپ ہے جو 1946 میں کبھی فلسطین ہوا کرتا تھا، اور دیکھیں کس طرح جو ہے فلسطینی پہنے ہوئے ہیں، کیا دونوں ایک دوسرے پہ حملہ کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ دونوں نے جو پراکسیز لڑی ہیں وہ اس کو ہمیں پتہ ہی ہے، انڈیا کو بھی پتہ ہے، پاکستان کو بھی پتہ ہے، لیکن یونیفارم جو آپ پہنتا ہے تو وہ ایک لڑائی ہوتی ہے تو وہ ایک اور طریقے سے ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، اب یہ ایک ایسا مرحلہ آ گیا جس میں ایک حماس نے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک لائن کراس کر لی ہے، اور نیتن یاہو صاحب جو ہیں، جس کا میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک رائٹ ونگ ریلیجیس جو گروپ ہے وہ ان کے ساتھ ہیں، امریکہ اور یورپ ان کے ساتھ ہیں، انڈیا کی کرتے ہیں،
ٹھیک ہے جی. اور وہ کہتے ہیں میں وہ دیکھ رہا تھا انڈین میڈیا کے اندر، اب سوشل میڈیا آپ دیکھیں کتنا زیادہ ایکٹیو ہے انڈیا پاکستان میں. آپ انڈیا پاکستان کے سوشل میڈیا پہ جائیں، آپ جا کے ہیش ٹیگس چیک کریں، آپ کو حیرانگی ہوگی کس طرح جو ہے وہ سپورٹ کی جا رہی ہے. انڈینز دھڑا دھڑ دے آر اسٹینڈنگ ود اسرائیل اور اینڈ آل دیٹ. سو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس مومنٹ جس کو بڑے دھیان سے دیکھنا پڑے گا. اٹس اے مومنٹ جس کے اوپر جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر مسلم ورلڈ نے رائٹلی اور دھیان سے پہلے اس میں جمپ ان نہ کیا تو فلسطین کا بہت نقصان ہو جائے گا. آپ کے پاس کیا ایئر پار ہے، آپ کے پاس ہیلی کاپٹرز